ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کی ورڈ ریسرچ کیسے کرنی ہے اور اس میں اپنے بزنس گولز ہم نے کیسے لنک کرنے ہیں اور کس طرح سے ہم نے رائٹ کی ورڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ ہم غلط کی ورڈ سے بچ جائیں جو کہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنا ویژن بھی براڈ رکھنا ہے. اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ کی ورڈ ریسرچ ایک کی ورڈ ریسرچ کرتے ہیں، ایک کی ورڈ سے سمجھتے ہوئے وہ مزید اس پر ریسرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس کی ورڈ ریسرچ ہوگی. جس طرح سے مثال لے لیں کہ میں نے موبائل فونس کی بات کی اور میں نے موبائل فونس پہ ہی کی ورڈ ریسرچ کی اور پھر میں نے موبائل فون ایکسیسریز ہی سرچ کی اور میں موبائل فونس کو ہی سرچ کرتا چلا گیا اور اسی کے اگینسٹ میں نے اپنی ساری کی ورڈ ریسرچ بیس کر لی. لیکن میں نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا میرا کسٹمر صرف موبائل فون لکھ کر ہی موبائل فون سرچ کر رہا ہے، کیا وہ کچھ اور سرچ کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل موبائل فون کو آپ کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سیل فون سرچ کر سکتے ہیں یا کبھی آپ نے اسمارٹ فون سرچ کیا ہو؟ تو اس لیسن میں ہم یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے کی ورڈس کو سینونیمز تک، یعنی کہ اب اس سے ریلیٹڈ کی ورڈس یا ریلیٹڈ ٹرمز جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے، تاکہ پاسبلٹی ہے کہ آپ شاید ایک نام سے ایک چیز کو پکار رہے ہوں لیکن لوگ آپ کے اسی چیز کو دوسرے نام سے پکار رہے ہوں، یا جس ملک میں یا جس جگہ پہ آپ اس کو جس جگہ پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس جگہ پہ اس چیز کا نام ڈفرینٹ طریقے سے جانا جاتا ہو. تو یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرے گی، اور اگر آپ اس کے بعد جب آپ جاب پہ جائیں گے یا جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ہر طرح کی ویب سائٹس ملیں گی اور آپ کو ہر طرح کے کلائنٹس ملیں گے اور ہر طرح کے ملک میں آپ کام کریں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ایجنسی کی بات کر رہے ہیں وہاں فرم کی بات نہیں ہو سکتی. سو آپ نے یہ لوکل کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہی چیز میں آپ کو ابھی سکھاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے کی ورڈس کو ایک پیرامیٹر سے دوسرے پیرامیٹر پہ، یعنی کہ ایک نام سے اور اس کے ہم نام سے ہم کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جس سے ہماری دنیا بدل سکتی ہے. کیونکہ مائٹ پاسبل کہ بہت سارے لوگ ہماری پروڈکٹ کو اس طرح سے نہ جانتے ہوں جس طرح سے ہم بلاتے ہیں، یا وہ اس کو ایک ڈفرینٹ نام سے جانتے ہوں، اور ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی پاسبلٹیز ہیں. سو موبائل فونس کی ایگزامپل میں یہ کروں گا کہ میں اب موبائل فون کے بعد اسمارٹ فونس کو سرچ کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ کتنے لوگ میری موبائل کی پروڈکٹس کو اسمارٹ فون کے نام سے سرچ کر رہے ہیں. تو ہم واپس جائیں گے گوگل ایڈس کے اوپر، دوبارہ سے ایک نئی سرچ کریں گے اور اس دفعہ میں ہم اسمارٹ فون سے سٹارٹ کریں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گوگل ایڈس پہ گئے ہیں اور گوگل ایڈس پہ جا کر پھر میں وہی کی ورڈ ٹول پہ جاؤں گا، جس کے لیے میں ٹولس پہ کلک کروں گا، پلاننگ میں کی ورڈ پلانر پہ کلک کروں گا اور میرے سامنے وہی ونڈو دوبارہ اوپن ہو جائے گی. یہاں سے میں فائنڈ نیو کی ورڈس پہ کلک کروں گا اور اس دفعہ میں اسمارٹ فونز لکھوں گا. اسمارٹ فون لکھ کے جیسے ہی میں سرچ کروں گا تو گوگل مجھے کی ورڈز دکھائے گا، اور پاسبلٹی ہے کہ یہ کی ورڈز اوور لیپ کر رہے ہیں موبائل فون کی ورڈز کے ساتھ. لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جب موبائل فون میں نے سرچ کیا تھا بہت سارے اسمارٹ فون سے ریلیٹڈ کی ورڈز گوگل نے مجھے نہیں دکھائے. تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ ہم اسمارٹ فونس لکھ کر دیکھیں گے کتنے لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اور تقریباً گوگل نے 967 کی ورڈز دکھائے ہیں مجھے، اور اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا تاکہ میں اس کو اپنی گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ کر کے اس کو آرگنائز کر سکوں. جیسے میں ڈاؤن لوڈ کروں گا میں اس کا نام چینج کروں گا. نام چینج کرنے کے لیے میں وہی فارمیٹ یوز کروں گا جس میں KW لکھ کر میں اس کا کی ورڈ کا نام لکھوں گا جس سے میں نے اس کو سرچ کیا تھا. جب میں نے اس کو ایسے سیو کیا میں گوگل ڈرائیو پہ جاؤں گا، اور اس دفعہ میں چونکہ ایک نئی کیٹیگری میں چلا گیا ہوں تو میں یہاں پر ایک نیا فولڈر کریٹ کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ یہ موبائل فونز کے ساتھ اسمارٹ فونز والی کی ورڈ مکس ہو جائے، تو اسمارٹ فونز کے لیے میں الگ فولڈر بناؤں گا. میں فولڈر کریٹ کروں گا، اس فولڈر کے اندر جاؤں گا اور وہاں پر میں اپنی فائل اپلوڈ کر دوں گا. فائل اپلوڈ کرنے کے لیے میں نیو کے بٹن پہ کلک کروں گا، فائل اپلوڈ کی آپشن سلیکٹ کروں گا، اور اس دفعہ میں صرف اسمارٹ فون کی فائل اس میں اپلوڈ کروں گا کیونکہ باقی فائلیں مجھے اس فولڈر میں نہیں چاہیے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل اپلوڈ ہو چکی ہے. میں اس کو ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لوں گا اور میں اس کو پھر آرگنائز کروں گا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو آرگنائز کر لیا ہے، میں نے اس کو فلٹر بھی لگا لیا، میں نے ایک کالم نیا کریٹ کر کے اس کو نمبرنگ بھی لگا لی، اور اس کو میں نے منیمم سرچ والیوم سے ہائیسٹ ٹو لوسٹ بھی رینک کر لیا ہے تاکہ مجھے سب سے ہائیسٹ کی ورڈز، مطلب جو سب سے زیادہ سرچ ہونے والے کی ورڈز ہیں وہ اوپر آ جائیں اور باقی آہستہ آہستہ نیچے دکھائی دیں. اب اس میں سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سارے کی ورڈز شاید اوور لیپ ہوں، وہ موبائل فون یہ پہلے بھی تھا لیکن اسمارٹ فون پہلے مجھے نہیں ملا تھا. اب مجھے یہ پتا ہے کہ اسمارٹ فون کی کتنی سرچیز ہیں، کم از کم اسمارٹ فون 1000 سے 10,000 دفعہ سرچ ہو رہا ہے، اور یہ رینج گوگل نے مجھے بتا دی ہے. اس کے نیچے سیل فون بھی سرچ ہو رہا ہے. تو اس سے مجھے ایک
دو نئے کی ورڈ مل گئے جو میں اپنی ویب سائٹ میں یوز کر سکتا ہوں، اور یہ دونوں نئے کی ورڈ میری ٹارگیٹ آڈینس مائٹ پاسبل کہ سرچ کر رہی ہو میرے فونس کو ڈھونڈنے کے لیے. تو اس کو میں مس اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اگر میں مس کروں گا تو ایک بہت بڑی آڈینس مس ہو جائے گی جو کہ شاید کبھی میری ویب سائٹ ڈھونڈ بھی نہ پائے. اگر میں نے اپنی ویب سائٹ کو اسمارٹ فون کے اگینسٹ رینک کروانا ہے تو مجھے اسمارٹ فون کے اگینسٹ پیجز بنانے ہوں گے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں پہلے اس کی سرچ کر لوں. اسی طرح سے میں اس کو آرگنائز کروں گا، جو ٹارگیٹڈ کی ورڈز ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کر لوں گا. فار ایگزامپل بیسٹ بجٹ اسمارٹ فون، یہ ایک مجھے اچھا کی ورڈ لگ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بجٹ فون اگر کوئی سرچ کر رہا ہے اور اسمارٹ فون سے آلریڈی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ٹچ فون پرائلی سرچ کرنا چاہ رہا ہے، تو میں اس کو اس لیے سلیکٹ کروں گا تاکہ لوگ جب یہ سرچ کریں تو میں اس کے اوپر رینک کر سکوں، اور جو بجٹ فون لینا چاہ رہے ہیں میں ان کو بجٹ فون دکھا کر میں ان سے سیلز جنریٹ کر سکوں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ بیسٹ اسمارٹ فون ان دا ورلڈ بھی سرچ کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ جس نے کوئی فون خریدنا ہے وہ اس طرح کا ورڈ سرچ کرے گا. یہ مے بھی کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے کہ جس کو بیسٹ فون چاہیے، تو میں اس کو ریڈ کر دوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ٹارگیٹ آڈینس نہیں ہے. اگر میں اس کے اوپر رینک کر کے ٹریفک لے بھی لوں تو یہ لوگ میرے سے بائی نہیں کریں گے. تو مجھے یہ ابھی سے ہی نہیں چاہیے کیونکہ میں اس پہ محنت ہی نہیں کروں گا تاکہ میں اپنا ٹائم ان کی ورڈس پہ لگاؤں جو مجھے بہتر لگتے ہیں، جو مجھے سیلز جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی یہ لکھ رہا ہے واٹ از اے اسمارٹ فون، تو مے بی میں ان فیوچر ایک بلاگ پوسٹ لکھ سکتا ہوں یا ایک گائیڈ لکھ سکتا ہوں کہ اسمارٹ فون کیا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسمارٹ فون کیا ہوتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ وہ سرچ بھی نہ، وہ بائی بھی نہ کرے مجھ سے. تو اس کو بھی میں ریڈ مارک کر دوں گا. اور اسی طرح سے میں اپنی پوری کی پوری کی ورڈ شیٹ ہے اس کو آرگنائز کرتا چلا جاؤں گا، اور اس میں سے اپنے ٹارگیٹ کی ورڈ نکال کر اس کو گرین مارک کر کے سائڈ پہ کر لوں گا، اور میں جو نہیں چاہیے اور یا جو مجھے بعد میں چاہیے ان کو یلو اور ریڈ میں مارک کر کے دوبارہ اس کو آرگنائز کر سکتا ہوں. ہمیں اپنی کی ورڈز کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے. ہم ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ جا سکتے ہیں اسی کی ورڈ کے اگینسٹ، کیونکہ ہمیں شاید لگتا ہے کہ ایک چیز ایک ہی طرح سے سرچ ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے لوکیلٹی بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، ان کے سرچ کرنے کے انداز بھی بدلتے ہیں. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے بدلتے ہیں اور میری پروڈکٹ کی ریچ کیسے بڑھ سکتی ہے. کیونکہ اگر میں صرف ایک لمیٹڈ سرچ والیوم رکھوں گا، ایک لمیٹڈ کی ورڈ کے اگینسٹ رینک کروں گا یا آپٹیمائز کروں گا، تو میں صرف اسی کمیونٹی کے اگینسٹ محدود رہ جاؤں گا جو اس کو سرچ کرتی ہے. لیکن میں نے اپنا بزنس کا اگر امپیکٹ بڑھانا ہے تو میں اپنی پروڈکٹ کو اس نام سے بھی انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا، یا میں ان کی ورڈس پہ بھی رینک کروانا چاہوں گا جو کہ ایک ڈفرینٹ آڈینس ڈفرینٹ نام سے سرچ کرتی ہے. تو آپ کو دنیا میں بہت ساری ایگزامپلس ملیں گی جس میں ایک پروڈکٹ ملٹیپل جگہوں پہ ملٹیپل طریقوں سے سرچ کی جاتی ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو مس کریں گے تو آپ ریچ لمٹ کر دیں گے، اور اگر آپ اس کو کر جائیں گے تو آپ اپنے کمپیٹیٹر سے بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ان سب کی ورڈس پہ رینک کر رہے ہوں گے جو پاسبلی ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ڈاٹا سے سرچ کرتے ہیں لیکن وہ سرچ ایک ہی پروڈکٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہوگا، اور اگر آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو آف کورس اس کے لیے بھی بزنس جنریٹ ہوگا اس سے.